السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا ہمارے چینل خالد رضا قادری میں۔ پچھلی ویڈیو میں آپ نے جانا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور اسلام کی دعوت دی تو سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے۔ اب آگے کی زندگی مبارک کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالمجاز کی بازار میں اسلام کی تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے اور لوگوں کو کلمہ حق کی دعوت دی تو ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دھول اڑاتا تھا اور کہتا تھا، اے لوگوں، اس کے فریب میں مت آنا، یہ چاہتا ہے کہ تم لوگ لات عزا کی عبادت چھوڑ دو۔ اسی طرح ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، تبھی ابو جہل نے کہا کہ ارے کوئی فلاں شخص کے ذبح کیے گئے اونٹ کی اوجھڑی لا کر ان کے کندھوں پر رکھ دو۔ تو یہ سن کر وہی کافر عقبہ بن معیط اٹھا اور اوجھڑی لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش مبارک یعنی کندھوں پر رکھ دیا اور کفار ٹھا کے مار کے ہنسنے لگے۔ اور پھر حضرت بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ان دنوں چھوٹی بچی تھی وہ آئیں اور کافروں کو ڈانٹتے ہوئے اس اوجھڑی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک سے ہٹایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر اس شرارت کا انتہائی صدمہ گزرا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ دعا مانگی کہ اے اللہ تو قریش کو اپنی گرفت میں لے لے۔ پھر ابو جہل، عتبہ بن رابعہ، شیبہ بن رابعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف، عمارہ بن ولید کا نام لے کر فرمایا کہ اے اللہ تو ان کو اپنی گرفت میں لے لے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے ان سب کافروں کو جنگ بدر میں دیکھا کہ ان کی لاشیں پڑی تھیں، پھر ان سب کفاروں کی لاشوں کو گھسیٹ گھسیٹ کر نہایت ذلت کے ساتھ بدر کے ایک گڈھے میں ڈال دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان گڈھوں والوں پر خدا کی لعنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ یہ کفار غریب مسلمانوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں پر بھی ظلم و ستم کے ایسے پہاڑ توڑتے تھے کہ مکہ کی زمین بلبلا اٹھتی تھی۔ یہ کفار مسلمانوں کو دم زدہ قتل کر ڈالتے مگر پھر بھی ان کافروں کے انتقام کا نشہ نہیں اترتا تھا، کیونکہ کفار چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو اتنا ڈراؤ دھمکاؤ کہ وہ اسلام چھوڑ کر بت پرستی بھی آ جائیں۔ مگر خدا کی قسم شراب توحید کے ان مستوں نے استقامت کا وہ منظر پیش کیا کہ پہاڑوں کی چوٹیاں سر اٹھا کر حیرت کے ساتھ اسلام کے ان شہدائیوں کے جذبہ استقامت کا نظارہ کرتی رہیں۔ سنگ دل بے رحم کافروں نے ان غریب اور بےکس مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھانے کا کوئی لمحہ نہیں چھوڑا، مگر ایک مسلمان کے بھی ایمان پر کوئی فرق نہ پڑا۔ مسلمان کا بچہ بھی اسلام سے منہ پھیر کر کافر نہ ہوا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس زمانے میں ایمان لائے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اکرم بن ابو اکرم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر مقیم تھے اور صرف چند ہی آدمی مسلمان ہوئے تھے۔ قریش نے ان کو بے حد ستایا، یہاں تک کہ کوئلے کے انگاروں پر ان کو چت لٹا دیا گیا اور ایک شخص ان کے سینے پر پاؤں رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ برسوں بعد حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ واقعہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا تو آپ نے ان کی پیٹھ دیکھی تو پوری پیٹھ پر سفید سفید گاڑ دھبے تھے۔ اس عبرتناک منظر کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جو امیہ بن ابی خلف کافر کے غلام تھے، ان کی گردن میں رسی باندھ کر بازار میں گھسیٹا جاتا تھا، ان کی پیٹھ پر لاٹھیاں برسائی جاتی تھی اور کڑی دھوپ میں گرم گرم ریت پر ان کو لٹا کر بھاری پتھر ان کے سینے پر رکھ دیا جاتا۔ امیہ کافر کہتا کہ اسلام چھوڑ دو ورنہ اسی طرح گھٹ گھٹ کر مر جاؤ گے، مگر اس حال میں بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ زور زور سے احد احد کا نعرہ لگاتے اور بلند آواز میں کہتے کہ خدا ایک ہے، خدا ایک ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو گرم ریت پر لٹا کر کفار قریش اس قدر مارتے تھے کہ آپ بے ہوش ہو جاتے تھے اور ان کی والدہ حضرت بی بی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ابو جہل نے ان کی ناف کے نیچے ایسا نیزہ مارا کہ آپ شہید ہو گئیں۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ بھی کفار کی مار کھاتے کھاتے شہید ہو گئے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کو کفار اس قدر تکلیفیں دیتے اور ایسی مار دھاڑ کرتے کہ آپ گھنٹوں تک بے ہوش رہتے تھے۔ جب یہ ہجرت کرنے لگے تو کفار مکہ نے کہا کہ تم اپنا سارا مال و سامان یہاں چھوڑ کر جا سکتے ہو۔ آپ خوشی خوشی دنیا کی دولت پر لات مار کر اپنی ایمان کی دولت کے ساتھ مدینہ شریف چلے گئے۔
حضرت ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفوان بن امیہ کافر کے غلام تھے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی مسلمان ہوئے تھے۔ جب صفوان کو پتا چلا کہ یہ اسلام کو اپنا چکے ہیں تو اس نے آپ کے گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹا اور گرم تپتی زمین پر لٹا کر بھاری پتھر سینے پہ رکھ دیا۔ جب ان کو کفار گھسیٹ کر لے جا رہے تھے تو راستے میں ایک کیڑا نظر آیا تو امیہ کافر نے تانا مارتے ہوئے کہا کہ دیکھ تیرا خدا یہی تو نہیں ہے۔ تو حضرت ابو فقیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے کافر کے بچے خاموش ہو جا، میرا اور سب کا خدا اللہ پاک ہے۔ یہ سن کر امیہ نے آپ کا گلا اس قدر گھوٹا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ اسی طرح حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی ظلم و ستم کیا جاتا تھا۔ حضرت بی بی لبینہ رضی اللہ تعالی عنہ جو لونڈی تھی، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کفر کی حالت میں تھے تو اس غریب لونڈی کو اس قدر مارتے تھے کہ مارتے مارتے تھک جاتے تھے، مگر حضرت لبینہ رضی اللہ تعالی عنہ نہایت جرأت کے ساتھ کہتی تھی کہ اے عمر، اگر تم خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لاؤ گے تو خدا تم سے ضرور انتقام لے گا۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانے کی باندی تھیں، یہ مسلمان ہو گئیں تو کافروں نے اس قدر مارا کہ آپ کی آنکھوں کی روشنی جاتی رہی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے آپ کی روشنی واپس آ گئی۔ تو مشرکین کہنے لگے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جادو کا اثر ہے۔ اسی طرح اور بہت ساری باندیوں اور غلاموں کو ستایا گیا، لیکن سب کے سب اسلام پر قائم رہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو مکہ میں ایک مسافر کی حیثیت سے کئی دن تک حرم کعبہ میں رہے۔ یہ روز اعلانیہ اسلام کی بڑائی بیان کرتے اور روزانہ کفار آپ کو مار کر لہو لہان کر دیتے تھے۔ ان دنوں آپ کو آب زمزم کے سوا کچھ کھانے پینے کو نہیں ملا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو شہر مکہ کے ایک امیر دولت مند عزت داروں میں سے تھے، ان کو بھی کافروں نے حرم کعبہ میں اس طرح مارا کہ ان کا سر خون سے لت پت ہو گیا۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو نہایت مالدار اور صاحب اقتدار تھے، جب یہ مسلمان ہوئے تو غیروں نے نہیں بلکہ ان کے چچا نے ہی ان کو رسیوں میں جکڑ کر خوب مارا۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ بڑے رواب اور دبدبے والے آدمی تھے، لیکن ایمان لانے پر ان کے چچا ان کو چٹائی میں لپیٹ کر ان کی ناک میں دھواں دیتے جس سے ان کا دم گھٹنے لگتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے چچیرے بھائی اور بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کتنے شان و عظمت والے رئیس تھے، مگر جب ایمان لائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو رسی سے باندھ کر مارا تھا اور ساتھ ہی اپنی بہن حضرت بی بی فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اس قدر مارا کہ ان کے کان کے آویزے گر پڑے اور چہرے سے خون نکل پڑا۔